ایک ایسے شخص کی سچی آپ بیتی جو پیدائش سے اب تک اولیاء جنات کی سرپرستی میں ہیں، اس کے دن رات جنات کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ قارئین کے اصرار پر سچے حیرت انگیز دلچسپ انکشافات قسط وار یوٹیوب چینل حدود میسیج پر شائع ہو رہے ہیں، لیکن اس پر اسرار دنیا کو سمجھنے کے لیے بڑا حوصلہ اور حلم چاہیے۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل حدود میسیج کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ اب جنات کی کوشش ہوتی ہے کہ ان خزانوں کو نکالیں اور ان خزانوں کو لوٹ لیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حیدرآباد شہر کے قلعے کے اندر ایک خزانہ تھا۔ اس خزانے کا لوگوں کو علم نہیں تھا۔ 7 تھر کے رہنے والے صحرائی جنات بہت عرصے سے ان کی تلاش میں بھی تھے، پھر انہوں نے تلاش کر لیا۔ اب وہ چاہتے تھے کسی طرح اس کو نکال دیا جائے۔ میں اس قافلے کے جن کی باتیں سن رہا تھا، غار والے جنات بھی اس کی باتوں کی طرف متوجہ تھے اور سر ہلا رہے تھے۔ قافلے والے جن کی باتوں میں سچائی، صداقت، حقیقت واضح محسوس ہو رہی تھی۔ کہنے لگے، ایک دفعہ انہوں نے بھرپور پروگرام بنایا کہ چل کر حیدرآباد کے اس قلعے کے نیچے جو کہ خزانہ ہے بہت بڑا، جس میں لاکھوں ہیرے جواہرات موتی منوں کے حساب سے سونا چاندی اور قیمتی پتھر، جس کی قیمت شاید دنیا میں اربوں خربوں سے بھی زیادہ ہو، یہ کل 37 جنات تھے۔ جب یہ نکالنے کے لیے وہاں پہنچے تو اس بات کا احساس نہ رہا کہ اس خزانے پر غیبی فرشتوں کی حفاظت کا نظام ہے۔ انہوں نے اس حصار کو محسوس نہ کیا اور اس کا کوئی خیال بھی نہ آیا، بس یہ وہاں سے خزانہ ہی نکالنا چاہتے تھے۔ آندھی طوفان کی طرح آگے بڑھے اور خوفناک دھماکہ اور جھٹکا لگا اور اس میں سے 8 جنات ایک پل میں ہی اڑ گئے اور جل گئے۔ اس کی چیخ و پکار شروع ہو گئی، یہ پیچھے ہٹ گئے۔ انہیں احساس ہوا کہ کچھ ہے۔ جب یہ ان کا احساس بڑھا تو ان میں ایک سمجھدار اور علم رکھنے والا جن بھی تھا۔ اس نے اپنے علم کے مطابق پرکھنا شروع کر دیا۔ پرکھتے پرکھتے وہ اپنے علم پر پہنچا۔ اس نے کہا کہ ہٹ جاؤ، اگر ہم بھی آگے بڑھے تو فرشتوں نے ہمیں بھی جلا دینا ہے۔ ہمارے پاس طاقت ہے، ہم جنات ہیں، لیکن فرشتوں سے زیادہ طاقتور ہم جنات نہیں ہیں۔ وہ جنات تھکے ہارے اور زخمی واپس چلے گئے۔ جو کہ باقی بچے تھے وہ پچھتاتے ہوئے اور گھبراتے ہوئے دور ہو گئے۔ قافلے کا جن ابھی بول ہی رہا تھا تو غار کے جن نے کہا، خزانوں کی کہانیاں میرے پاس بے شمار ہیں۔ جیسے انسان خزانوں کے متلاشی ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی جنات بھی خزانوں کے متلاشی ہوتے ہیں، لیکن جنات خزانوں کو دیکھ سکتے ہیں، انسان دیکھ نہیں سکتے پر نکال سکتے ہیں۔ اگر جنات نکال سکتے کہ یہ واقعات جو وقتاً فوقتاً انسانوں کی زندگی میں دنیا میں ہوتے رہتے ہیں کہ فلاں جگہ سے خزانہ نکلا، فلاں جگہ سے خزانہ نکلا، پھر یہ کوئی خزانہ نہ نکلتا بلکہ جنات سب خزانوں کو صاف کر چکے ہوتے۔ میں نے آج کی محفل کو بہت قیمتی جانا۔ میرے دل نے چاہا کہ اس سے اور زیادہ معلومات حاصل کروں اور خاص طور پر خزانوں کے بارے میں معلومات حاصل کروں۔ اسی دوران میں نے خود ہی سوال کیا، آپ میں سے کسی جن کو کسی خزانے کے بارے میں کچھ معلومات ہے تو مجھے ضرور بتائیں۔ بہت سے جنات خزانوں کے بارے میں معلومات کے لیے بولنا چاہ رہے تھے، لیکن غار والے جن نے ان میں سے ایک ہی کی بات ایک ہی وقت میں سننا پسند کی۔ کہنے لگے کہ میں ایک جگہ انسانی شکل میں خدمت کرتا تھا اور ملازمت کرتا تھا۔ ایک جگہ تعمیرات کا کام ہو رہا تھا۔ میں نے وہاں محسوس کیا کہ کوئی خزانہ وہاں موجود ہے، اور پھر چونکہ ہم جنات ہیں اور ہم نے اس خزانے کو اچھی طرح پرکھ لیا تھا اور بہت تسلی سے دیکھ لیا تھا، اب میں موقع کی تلاش میں تھا کہ کسی طرح یہ خزانہ میں حاصل کر لوں۔ میں نے ایک دفعہ کوشش بھی کی تھی کہ کسی طرح اس خزانے کو حاصل کروں۔ مجھے کسی نے بتایا کہ ایسے خزانوں کو ہاتھ نہ ڈالنا، بے شمار جنات مارے گئے ہیں۔ ہمارے ایک بہت بوڑھے صاحب تھے جو کہ عملیات کی دنیا میں بہت زیادہ آگے تھے، اس کی شہرت بہت تھی، ان کے تعویذات کی تاثیر کئی دفعہ پرکھی، اس کے وظیفے کئی دفعہ چیک کیے، اور کہیں ایسا بھی ہوا کہ کتنے عجیب و غریب ناممکن کام انہوں نے کر دیے، اور انہوں نے چند دنوں میں ان کاموں کو کر کے دکھایا۔ میں خوش اس کے پاس گیا
کہ کسی طرح وہ مجھے اس خزانے کا کوئی حل بتا سکیں۔ خزانہ بہت بڑا تھا۔ میرے دل میں تھا کہ میں ان سے یہ بات واضح کہوں گا کہ آپ خزانہ اور خزانے میں سے جتنا حصہ لینا چاہیں لے لیں، میں آپ کو دوں گا، لیکن کسی طرح یہ خزانہ مجھے مل جائے۔ ان سے باتیں کرتے کرتے میں نے جب ان کے سامنے اس خزانے کی طلب کا تذکرہ کیا تو مجھ سے فرمانے لگے، جس طلب کو لے کر آئے ہو اس طلب کو بھول جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ پھر میری طرف گہری اور تیز نظروں سے دیکھ کر کہنے لگے، تو جانتا ہے میں بہت بڑا عامل ہوں، اور اگر میں اپنے منہ سے کہہ دوں کہ بہت بڑا منتر اور غیبی علوم کی دنیا کا عامل ہوں تو میں غلط نہیں ہوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، خزانے دراصل کبھی لوگوں کی امانت ہوتے ہیں، کبھی نسلوں کی امانت ہوتے ہیں، اور کبھی اللہ پاک نے اسے چھپا کر رکھا ہوتا ہے، اور وہ صرف راز اللہ ہی جانتا ہے۔ شروع دنوں میں نے بھی بہت کوشش کی تھی کہ میں ان خزانوں کو نکلوا لوں، لیکن خزانے کیا نکلنے تھے، مجھے اپنی جان نکلتی نظر آئی اور میں اپنی جان بچا کر وہاں سے نکلا۔ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ میں نے ایک خزانے کو تلاش کرنے کے لیے 41 دن کا چلہ کیا۔ چلہ کرتے کرتے جب مجھے 37 دن ہو گئے، میں ایک پوری امید اور توقع میں تھا، اب میرا مقصد مجھے حاصل ہو جائے گا، لیکن میں اس وقت بہت زیادہ مایوس ہوا جب ٹھیک 39 دن بعد بہت طاقتور مخلوق جو کہ نہ جانے کون تھے، نہ فرشتے تھے نہ انسان تھے، میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، اگر تیرے پاس حفاظت اور طاقتور حصار والا عمل نہ ہوتا تو ہم تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، حتیٰ کہ تیری نسلوں کو پھونک دیتے اور تیری نسلوں کو ختم کر دیتے، لیکن کل آخری دن ہے اور کل فیصلہ ہونا ہے، یعنی 40واں دن ہے اور فیصلہ ہونا ہے، اور اس 40ویں دن میں تجھے ہم نے ختم کرنے کا بھرپور پروگرام بنایا تھا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے تیری حفاظت کی، خبردار خزانے کے خیال سے باز آ جا۔ قارئین، جنات ہو یا انسان، خزانہ ایک غیبی نظام کے ساتھ حفاظت میں رہتا ہے۔ یہ ایک ایسا غیبی نظام ہے جو صرف عرش والا ہی جانتا ہے، عام انسان ان کو نہ سمجھ سکتا ہے، نہ سوچ سکتا ہے، نہ اس نظام کو بدل سکتا ہے، حتیٰ کہ یہ نظام رب نے جنات سے بھی محفوظ رکھا ہوا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ جنات اس نظام کو دیکھ تو سکتے ہیں، پرکھ بھی سکتے ہیں، لیکن خزانہ نکال نہیں سکتے۔ بالکل یہی معاملہ اس جن کے ساتھ ہوا جس نے 40 دن کا چلہ کیا۔ پھر وہی غیبی طاقت جو خزانے کی حفاظت پر مامور ہے اور ایک وقت معینہ کا انتظار ہوتا ہے کہ یہ خزانے کہاں اور کس جگہ نکلنے ہیں، اور نکلتے ہی کون اس کا وارث ہے، اور کہاں کہاں سے آدمی آئیں گے، کیسے یہ بکے گا، پھر استعمال میں کہاں آئے گا۔ میرے پاس بے شمار ایسے شواہد موجود ہیں۔ کچھ لوگوں نے علم کی طاقت کی بنیاد پر خزانوں کو نکالنے کی کوشش کی، چونکہ علم بھی تو رب کا ہوتا ہے، اور ہاروت ماروت کا واقعہ یہی کچھ بتاتا ہے، یعنی قرآن میں ہے کہ اللہ نے ڈھیل دی ہوئی اور ساتھ علم بھی دیا ہوا کہ خیر بھی موجود ہے اور شر بھی موجود ہے، اب جو چاہے اس خیر کو کر لے اور جو چاہے شر کو اپنا لے۔ اب انہوں نے اگر کوشش کی بھی اور کوشش میں کامیاب بھی ہو گئے اور وہ خزانہ نکلا، لیکن اس خزانے میں خون ریزی، قتل، لڑائیاں، جھگڑے، بیماریاں، تکالیف، مسائل، مشکلات، مقدمات، الجھنیں، نسلوں کی بربادی، بیٹوں کی کمی، مسائل ایک کے بعد دوسرے اور مسلسل مشکلات اور الجھنیں ان میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، چونکہ انہیں عمل بتایا تھا اور 40ویں دن اس عمل میں اس کے لیے واضح اشارہ ہونا تھا کہ یہ خزانہ تیرے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے یا نہیں ہے۔